الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري آياتنا. صلوات عزیزان محترم و بزرگان عزیز، کائنات کا عجیب ترین سفر معراج تھا، جس میں سب سے قیمتی سرمایہ ولایت علی کی ذمہ داری پیغمبر پر ڈالی گئی، اور ولایت علی کے دو پروٹیکشن تھے، ایک شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اور دوسرا نماز، جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ کوثر شہزادی فاطمہ زہرا عطا کی، اور اس کے فوراً بعد نماز کا تذکرہ آیا ہے۔ فا عربی زبان میں آپ سے زیادہ بہتر اور کون جانتا ہوگا کہ سما کا لفظ آتا ہے جب ایک دوسرے پر عطف کریں تو فاصلے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جاء زید ثم عمرو، زید آیا پھر کچھ فاصلے کے بعد عمر آیا، لیکن اگر فا آ جائے جاء زید فعمر، اس کا مطلب بالکل ہی زید کے فوراً پیچھے جو ہے عمر بھی ہے، گویا کہ آگے کا قدم اگر پہلے زید کا داخل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کے قدم کے ساتھ عمر ملا ہوا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی یا دونوں آدمی دروازے پر آئے، پہلے زید داخل ہو رہا ہے پھر عمر داخل ہو، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فاصلہ نہ ہو تو فا کا لفظ آتا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پہلے کوثر عطا کی پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ فوراً آیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں پروٹیکشن تھے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ولایت علی کے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے پروٹیکشن سب سے بڑی مدافع تھی، تو دوسری طرف سے عمل کے میدان میں ولایت علی کی حمایت کرنے والی چیز نماز تھی۔ یہ دونوں پروٹیکشن ولایت علی کے لیے دیے گئے تاکہ جو ہے ولایت علی کو کوئی کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن بہرحال دشمن اپنی جگہ پر کتنا ہی گمراہ ہو، کتنا ہی رسوا ہو، کتنا ہی ولا الضالین ہو،
اور کتنا ہی گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو، لیکن بہرحال وہ بھی اپنی پلاننگ کیا کرتا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی، لیکن شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو ہمیشہ مدافع پائیں گے، جس کی جو ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ روز قیامت تک مدافع ولایت جو ہے اس شہزادی کو آپ ہر جگہ پائیں گے۔ اس کا ایک واقعہ بھی پیش کیا، اور ویسے بھی شہزادی کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ایک واقعہ سنتے چلے۔ ایران کے ایک ڈاکٹر تھے، کچھ سائنسدان بھی تھے، وہ ان کو جنیوا میں بلایا گیا، یہی جس طرح کورونا وائرس ہے اس طرح ایک اور وائرس کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے ایک اینٹی ڈاٹ بنایا جا رہا تھا، ایک ایسا انجیکشن بنایا جا رہا تھا کہ جس میں وائرس کا توڑ ہو۔ چنانچہ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ ایران کے ایک ڈاکٹر جس کا نام حسین علوی تھا، ان کو بھی وہاں پر بلایا گیا کہ اس وائرس کے لیے یہ اینٹی ڈاٹ بنایا گیا، اور اس میں تجربہ کیا جا رہا تھا۔ ابھی پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں تھا، وہاں پر صرف جو ہے اس کی تیاری ہو گئی تھی۔ چنانچہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کو بلایا گیا اور جو ہے اس پر تجربہ کیا گیا کہ یہ اینٹی ڈاٹ جو ہے اس وائرس کے مقابل میں کام کرے گا یا نہیں۔ حسین علوی ایران کے سائنسدان گئے، وہ ڈاکٹر بھی تھے، ساتھ سائنسدان بھی تھے۔ چنانچہ جب جنیوا کے اندر یہ ساری جو ہے کانفرنس ختم ہوئی تو ہر ایک اپنا اپنا سامان اٹھا کر کے چل بھی دیا۔ یہ جنیوا سے آگے تہران، اور تہران کے بعد ان کو اپنے ایک شہر جانا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں اتنی کوئی گاڑیاں نہیں چلتی تھی، اتنی کاریں نہیں تھی، وہ ایک بس میں، پرانے زمانے کی بس تھی، اس میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ بس بھی پرانے زمانے کی تھی، راستے میں ایک بالکل ویرانے میں جا کے بس خراب ہو گئی۔ جب ویرانے میں جا کے بس خراب ہوئی تو اس کے نتیجے کے اندر بس بھی وہ بس تھی جو پرانے زمانے کی بس تھی، جیسے کہ آپ نے اگر دیکھی ہو کراچی کی پرانی بسیں، یہ جس کے اندر راڈ ڈال کر کے یوں گھمایا تھے، خور 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 کر کے جو ہے بس اسٹارٹ ہوتی تھی، اس زمانے کی بس تھی وہ بس۔ اگر آپ نے دیکھی ہو، وہ خراب ہو گئی راستے میں، ایک دم ویرانے میں جا کے خراب ہو گئی۔ اب جب ویرانے میں جا کے خراب ہوئی تو اس کے نتیجے کے اندر ڈرائیور نے کہا میں بس کو ٹھیک تو کر دوں گا لیکن 3 گھنٹے لگیں گے۔ اب 3 گھنٹے اس ویرانے میں کیا کریں؟ سب لوگ پریشان۔ اس ڈاکٹر نے سوچا کہ چلو 3 گھنٹے بیکار ہے، ان گاؤں والوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی جس کا کوئی بیمار ہو، مریض ہو، لے کر آؤ، کم از کم جو ہے ڈاکٹر ہوں، کم از کم ان کا علاج کر دوں، کم از کم جو ہے ان کو فائدہ پہنچ جائے۔ بیٹے بیٹے کیا کرو گے؟ چنانچہ وہاں سے جو ڈاکٹروں نے جو ہے، لوگوں نے سنا کہ ڈاکٹر آیا، وہاں پر کوئی ڈاکٹر نام کی چیز کبھی آج تک دیکھی ہی نہیں تھی۔ بیچارے گاؤں والے دوڑتے دوڑتے آئے، دوڑتے دوڑتے تو ایک جو باپ اپنی بیٹی کو لے کر آیا، جس بیٹی کی بہت بری حالت تھی اور مرنے کے قریب تھی۔ ایک مرتبہ جب اس بیٹی کو چیک کیا تو پتہ چلا اس کو وہی بیماری جس کا علاج وہی اینٹی ڈاٹ تھا، یعنی جو جنیوا میں دیکھ کر آئے تھے، اینٹی ڈاٹ تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ہنسے بھی، ایک مرتبہ روئے بھی۔ ہنسے اس لیے کہ اس کا علاج جو ہے دریافت ہو گیا، اور روئے اس بات پر کہ ابھی کوئی ہے ہی نہیں دوائی، تو سارے تو وہیں چھوڑ کر گئے، وہ تو ابھی دنیا میں منتشر ہی نہیں ہوئی ہے، تو کریں تو کیا کریں۔ ایک مرتبہ جو ہے اس کا باپ کہنے لگا کہ بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی کریں، دیکھیں کسی بھی طریقے سے اس کا علاج کرے گا، ہمیں نہیں پتا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی کریں اس کا علاج کریں، ہمیں نہیں پتا آپ کچھ بھی کریں، نہیں اس کا علاج کریں۔ اس نے کبھی جو ہے ڈاکٹر حضرات جب کوئی علاج نہیں مل رہا ہوتا تو ڈسٹل واٹر کی بوتل نکال کر کے اس کو انجیکشن لگایا تاکہ سامنے والے لگے کہ ہاں کچھ نہ کچھ علاج ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا جو ہے وہ باکس، جو میڈیکل باکس ہوتا ہے، اس نے کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اینٹی ڈاٹ جو ہے وہ انجیکشن پڑا ہوا تھا۔ یہ حیران و پریشان کہ میں نے نہ کبھی اٹھایا، نہ کبھی کچھ کیا، نہ جو ہے کوئی غلطی ہوئی، یہ اینٹی ڈاٹ وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ایک دم حیران و پریشان تھا، لیکن خوش ہو گیا کہ چلو یہ ایک ملا۔ اس کے نتیجے کے اندر انجیکشن بنایا، جلدی سے جو ہے اس لڑکی کو لگایا،
جیسے لگے وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے، اٹھ کر جانے لگ گیا، نہیں بالکل اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو جو ہے جانے لگا، باپ جو ہے بڑا خوش ہو گیا کہ جو ہے اس ڈاکٹر نے آ کے ہماری بیٹی کا علاج کر دی۔ تو جب جانے لگا تو ڈاکٹر نے اس کو بلایا اور کہا کہ ذرا قریب آئیے۔ کہا کہ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے یہ بس یہیں آ کے خراب ہوئی، اور اس نے 3 گھنٹے جو ہے ریپیئر کرنے کے لیے کہا۔ اگر آدھا گھنٹہ کہتا تو میں جو ہے ڈاکٹر وہاں گاؤں والوں کو نہیں بلاتا، 3 گھنٹے ریپیئر کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا بیکار ہو، چلو کم سے کم کچھ لوگوں کو علاج کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں بھی جنیوا گیا تھا اسی میڈیکل کے لیے، اور وہاں پر اینٹی ڈاٹ دیکھی تھی، اور اس کے بعد اتفاق ہے کہ جو ہے میرے بیگ کے اندر یہ کیسے آ گئی پتہ نہیں، میں نے تو کبھی اٹھائی نہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ یہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی عنایات فرمائی ہے، ورنہ اس کا کوئی کیس ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہاں سے ہی مل گئی۔ تو اس نے پلٹ کر کے ڈاکٹر کو کہا، ڈاکٹر کو اب جو جواب دیا، کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ کہا وہ کس طریقے سے ہونا تھا؟ کہا میں جو ہے جب بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو مسلسل 2 راتوں سے پکار رہا تھا، یا مولاتی یا فاطمہ زہرا ادرکنی، یا مولاتی یا فاطمہ زہرا ادرکنی، اسی کی تسبیح کیے جاتا۔ چنانچہ جو ہے مجھے یقین تھا کہ شہزادی میرا کوئی نہ کوئی علاج کرے گا، چنانچہ بس آ کے اسی جگہ پر خراب ہو رہا تھا۔ یہ حسین علوی اپنا زندہ واقعہ نقل کر کہ شہزادی کو پکارے تو دنیا بھر کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں آئے گا، کہاں کہاں سے حادثات ہوا کرتے، کیسے کیسے اس کے علاجات ہو جایا کرتے۔ یہ شہزادی کی برکتیں ہوا کرتی۔ ایک درود بھیج دے محمد اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ہمارے بہت بڑے مراجع میں سے ایک آغا شہاب الدین مرعشی نجفی قم میں گزرے ہیں، اگرچہ وہ نجف میں بھی رہے لیکن آخر عمر میں قم میں تھے، اور بہت مقدس انسان تھے کہ ان کی زمانے کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے جو ہے کئی ملاقات ہو چکی، کئی زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی۔ خصوصاً انہوں نے وصیت نامے لکھا کہ جو ہے میری زیادہ تر ملاقات جمکران میں ہوئی ہے، جس میں جو ہے امام علیہ السلام سے میری ہر وقت ملاقات رہا کرتی تھی، اور ایک ملاقات میں آغا مرعشی نجفی میں زمانے کے امام سے کہا کہ مولا آپ مجھے اپنی دادی فاطمہ زہرا کی قبر تو بتا دیں۔ تو اس وقت زمانے کے امام نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اللہ کا ایک راز ہے، اس وقت بھی اس کو راز میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے وہ راز جو ہے اشکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہا میرا مولا بہت جی چاہتا، وہ آپ کی دادی میری بھی دادی ہے، چنانچہ جو ہے میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے شہزادی کی قبر پہنچوں اور ان کے وہاں پر جا کے فریاد کروں۔ تو اس وقت زمانے کے امام نے آغا مرعشی نجفی سے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ شہزادی کی قبر پر جا کر کے ایک ثواب حاصل کریں تو آپ فاطمہ معصومہ قم ان کی زیارت کر لیا کریں۔ ان کی زیارت کرنا گویا یہ سمجھو کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی زیارت۔ یہ آغا مرعشی نجفی جیسے مرجع وقت کو امام زمانہ علیہ السلام نے رکھ دو۔ لیکن عزیزو، ہوتا یہ کہ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود قبر کے کئی نشانات مولا نے بنائے تھے تاکہ دشمن ان قبروں کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی دیکھیں کتنی غربت اس تربت پر اور جو ہے قبر پر موجود ہے کہ آپ سعودی عرب میں اگر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری سعودی عرب کی سڑکیں ایسی چمکدار ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی کوئی چھوٹی سی بھی گلی ہو تو سوئی بھی گر جائے تو اس کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے، اتنی روشنی ہوا کر، روشنی ہے۔ لیکن پوری مسجد نبوی میں جا کر دیکھیں اتنی روشنی ہوا کر،
لیکن سیدہ کی قبر ہے کہ جہاں پر روشنی نہیں ہے، اندھیرا رکھا گیا. آج بھی سیدہ کی قبر مظلوم ہے. اور پھر وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، ہر علاقے میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر ٹھنڈک کا انتظام ہے، کیونکہ سعودی عرب میں گرمی ہوتی ہے، اس لیے ٹھنڈک کا انتظام کیا گیا. تو پوری مسجد النبوی ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہے. لیکن اگر جو ہے جہاں پر ایئر کنڈیشن نہیں لگا ہوا اور دھوپ کے اندر جو ہے جس کمرے پر دھوپ آتی ہے اور انتہائی گرمی ہوا کرتی ہے، وہ شہزادی کا کمرہ ہے کہ جہاں پر دھوپ آیا کرتی ہے اور کوئی ایئر کنڈیشن کا انتظام نہیں. آج بھی شہزادی کی قبر مظلوم ہے. ایسی صورتحال. اس لیے عزیزو، اسی چیز کو بچانے کے لیے کہ شریعت کے دامن کو آدمی نہ چھوڑ دے، اس کے لیے شہزادی نے اپنے دروازے کو بھی جلوا دیا اور پھر اس طرح قبروں کو بھی توڑوا دیا. لیکن اس کے باوجود یہ کہ شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے پورا انتظام کیا کہ کسی طرح بھی شریعت محفوظ رہ جائے. جاہل قوم، اس میں دشمنوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جاہل قوم کو اس کے جہل کی وجہ سے سازشوں کا شکار کر دیا جائے، اور جو ان کے حق میں مفاد میں ہے اس کے بجائے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا جائے. چنانچہ انگریزوں نے دیکھا مسلمان قوم میں اکثریت جاہلیت کی طرف جا رہی. انہوں نے 3 فتنے انگریزوں نے رکھے. ایک فتنہ برصغیر میں قادیانیت کے نام پر، دوسرا فتنہ ایران میں باب اور بہائی مذہب کے نام پر، اور تیسرا فتنہ نجد حجاز میں وہابیت کے نام پر. یہ 3 فتنے انگریزوں نے کھڑے کیے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہر ایک سرنڈر ہو رہا ہے، لیکن ترکی حکومت اس زمانے میں تھی اور وہ جو ہے اس انگریزوں کی حکومت کا مقابلہ کر رہی تھی ارطغرل کے زمانے کے اندر. اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے ابھی بھی طاقتور ہے، چنانچہ ان کو چاروں طرف سے گھیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آپس میں لڑایا جائے. اور ان تینوں چیزیں جو کھڑی کی گئی تھی، تینوں چیزیں، اس کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور خاص خصوصیت تھی کہ وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے، چاہے وہ وہابیت ہو، چاہے وہ قادیانی ہو. اسی لیے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ قادیانی تھا. جب قائد اعظم جو ہے ان کا انتقال ہوا، اس نے قائد اعظم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، قائد اعظم کی نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ کر کہ ہم قائد اعظم کو کافر مانتے ہیں، اور جا کے ہندوؤں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا تھا. قادیانی جو ہے وہ بھی سب کو کافر سمجھتے، اور اسی طرح وہابیت بھی اپنے علاوہ باقی سب کو کافر سمجھتے. اور جو ہے وہاں پر بابیت اور بہائیت بھی اپنے علاوہ باقی سب کو کافر سمجھتے. تو مشترکہ نتیجہ یہ تھا مشترکہ نتیجہ انگریزوں کا یہ تھا کہ پورے مسلمانوں کو سب کو کافر بنا دیا جائے. جبکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو اسلام کے دائرے سے خارج نہ ہونے دیا جائے، اور اس کو اسلام کے دائرے میں باقی رکھا جائے، ان پر کفر کے خامخواہ الزامات نہ لگائے جائے. پیغمبر کی بڑی سفارش تھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 3 فرقے ایسے کھڑے کیے گئے جن کا اصل مقصد تھا کہ سارے مسلمانوں کو کافر بنا دیا جائے، ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہے. اس میں بہائیت تو ایران میں ناکام ہو گئی، اور برصغیر پاک و ہند میں بھی قادیانیت اتنی کامیاب نہیں ہوئی. یہ 2 تو ناکام ہو گئے. لیکن نجد میں جو وہابیت تھی، اس نے جو ہے اسلام پر پنجہ جما لی، اور اب تک جو ہے اسلام کے سینے پر پنجہ جمائے ہوئے ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر جب وہ ابھری ہے نجد کے علاقے، تو نجد جو ہے درمیان میں تھا. ایک طرف نجف و کربلا تھا ایسٹ کے اندر، تو دوسری طرف مکہ و مدینہ تھا ویسٹ کے اندر. دونوں کے درمیان نجد پڑتا تھا.
جیسے ہی اس کو طاقت ملی تو اس نے نجف کے اوپر کتنے حملے کیے، کربلا پر کتنے حملے کیے، اور اس کے بعد جو ہے نجف اور کربلا پر جو حملہ کیا، پہلا حملہ کربلا پر کیا اس نے، نجدیوں نے، وہابیت کا حملہ، پہلا حملہ جو کربلا پر ہوا، تو اس پہلے حملے کے اندر جو ہے اس وقت وہ حملہ ہوا کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ جب جو ہے شیعہ حضرات اپنے تہوار میں مشغول ہو اس وقت جا کر کے حملہ کیا جائے، اور کربلا کے لوگ اس وقت جو نجف اشرف میں غدیر کے موقع پر جو ہے مولا علی کی ولایت کی جو ہے مبارکباد دینے کے لیے نجف اشرف کے روزے پر جایا کرتے، اور ایک دو مرثیے نہیں پڑھا کرتے، پوری جس طریقے سے غدیر کا واقعہ پیغمبر اسلام کے زمانے پیش آیا تھا اس طریقے سے 3 دن تک وہاں پر تہوار منایا کرتے تھے، کربلا جو ہے چھوڑ کر کے نجف اشرف آ جایا کرتے تھے۔ جب وہابیوں نے دیکھا کہ یہ موقع بہترین موقع، اور یہ خالی آج سے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ابو سفیان اور ہندا کی سفیان، ہندا خود جب اس نے دیکھا کہ میرا باپ مارا گیا، میرا جو ہے بھائی مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، جب جو ہے سب کچھ مارا گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر اس نے بدر کے اندر یہ سب جو ہے مارے گئے، تو اس وقت جب احد کے لیے نکل رہے تھے تو ان کا گزر مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ ابوا، جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر ہے، وہاں سے جب گزر رہے تھے اور لشکر لے کر کے جا رہے تھے، تو ہندا کا ایک جو ہے عورتوں کا لشکر تھا، وہ لے آ کر کے ایک مرتبہ ابوا کے مقام میں پیغمبر اسلام کی ماں کی قبر کے پر آئی اور لوگوں کو تشویق دلا رہی تھی کہ اس قبر کو کھودو، اور کھودنے کے بعد پیغمبر کی والدہ کو وہاں سے نکال کر پیغمبر کی والدہ کی توہین کی جائے، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں نے مانا نہیں، ورنہ اس نے پہلے سے وہاں پر کوشش کی تھی، اور اس نے وہاں پر نہیں مانا، لیکن حضرت حمزہ کے ایک عضو کو کاٹنے کے بعد سینے کو چیر کر کے کلیجہ نکال کر کلیجہ چبانے کا کام بھی پہلے کر چکے ہیں۔ یہ جو ہے سنت آج وہابیت وہی والی سنت انجام دے رہی ہے، یہ سنت ان کی پرانی چلی آ رہی ہے، وہ ابھی کوئی سنت نہیں ہے نہیں۔ چنانچہ جو ہے انہوں نے پہلا حملہ کربلا پر کیا، پہلا حملہ جو کربلا پر کیا، اس وقت جو ہے مومنین سارے نجف اشرف میں مولا علی کی ولایت اور وہی من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے اس کا تہوار منا رہے تھے، غدیر کا تہوار منا رہے تھے، اور 3 دن تک وہاں پر باقاعدہ جشن ہوا کرتا تھا، بہت شاندار طریقے سے، جیسے رسول اللہ آج ہی جو ہے مولا علی کو ولایت کا جو ہے ولایت کا عہدہ دے رہے، اس طریقے سے پیغام اور جشن منایا کرتے تھے۔ نعرہ حیدری، جب جو جشن ہو رہا تھا تو ایک دم اچانک یہ وہابیت اور نجدیوں نے ایک دم جو کربلا پر حملہ کر دیا۔ اچھا، ان کا جملہ جو ہے بہت عجیب ہے وہابیوں کا، وہ کہتے ہیں سومناتھ کا بت، ہندوؤں کا سومناتھ کا بت، جہاں پر جو ہے بڑے بڑے زیورات، سونا چاندی موتی ہیرا جو جمع ہوا کرتے، اس کو توڑ کر کے وہ لے جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کربلا کے جو ہے حرم کو، مولا حسین کے حرم کو توڑ کر جو ہے ان کا عقیدہ کہ سومناتھ کے بت میں اور مولا حسین کے حرم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں سے بھی اسی طرح لوٹ کے جاؤ جس طریقے سومناتھ کے بت کو جو ہے لوٹ کر کے جایا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ تھا، اتنا شدید حملہ کہ بیان کے قابل نہیں ہے، اتنا شدید حملہ پورے شہر کربلا میں۔ مرد حضرات تو زیادہ تر جو ہے نجف اشرف گئے ہوتے ہیں، لوگ کربلا جو ہے اس کے اندر زیادہ تر عورتیں، بوڑھے، بچے اور اس قسم کے لوگ تھے، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے کوئی حملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر جس طرح افغانستان میں ہوا تھا کہ انہوں نے افغانستان کے ہاسپٹل کے اندر حملہ کر کے، ان شیعہ ہاسپٹل پر حملہ کر کے ان عورتوں کے جو پریگننٹ تھی یا نئے نیو بورن بیبی تھی ان کو جو ہے شہید کر دیا، اور جو ہے کئی جو ہے کیجولٹیز پیش آ گئے۔ اسی طریقے سے کربلا میں خاص طور پر جو ہے ان عورتوں کو جو پریگننٹ تھی انہی کو جو ہے شکار کیا، اس کے نتیجے کے اندر سارے بچے جو مر جائیں اور جو ہے کوئی وجود میں نہ آئے، خاص طور پر جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو جو ہے فوراً قتل کر دیا تاکہ شیعہ نسل جو ہے اس کا قلع قمع کر دیا جائے، اور پھر جو ہے مولا حسین کے حرم کے اطراف
ہمیں وہی یزیدی لشکر یاد آ جاتا ہے کہ جب یزیدی لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا تھا تو مدینہ کے مسجد کے اطراف جو بیہودہ مناظر پیش آ رہے تھے، مولا حسین کے حرم کے گرد جو ہے بیہودہ مناظر پیش آ رہے تھے، اس میں جب رپورٹ لی گئی تو 22,000 عورتوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ 22,000 ایک حملے کے اندر 22,000 عورتوں کو قتل کیا، اور جو ان کے ساتھ عزتیں لوٹی گئی وہ الگ ہے۔ 22,000 تو باقاعدہ قتل ہو گئے، اتنی کیجولٹی پیش آ گئی۔ پہلے حملے میں جو ان کو تھوڑی سی طاقت ملی، اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہماری اپنی جہالتوں کے نتیجے میں زیادہ تر جو ہے دشمن آ کر کے بیج بویا کرتا ہے۔ جب جو ہے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی جائے اور جو ہے عورت آ کر کے جو ہے جمعے نماز جماعت امامہ پہنا کر کے شراب کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں پڑھا سکتی ہے، تو اس جہالت کا نتیجہ جو ہے دشمن اس سے فائدہ اٹھایا کرتا ہے۔ ان کے وہاں پر مومن جو ہے وہ جہالت کی حالت میں نہیں رہا کرتا۔ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا تذکر ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہ جب کووڈ-19 چل رہا تھا تو اس وقت کووڈ-19 کے وقت لوگ زیادہ تر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر کے اندر جو ہے آن لائن ساری چیزیں چل رہی تھی، آن لائن درس بھی چل رہے، آن لائن جو ہے مجلسیں بھی چل رہی، آن لائن جو ہے مختلف قسم کے احکام شرعیہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت سی خرابیوں کے علاوہ میں ایک خرابی کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خرابی یہ ہے کہ آن لائن درس کے اندر ہوتا یہ، آن لائن احکام شرعیہ بتانے میں ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی آ کر کے چھوٹی چھوٹی کلپس بیان کرتا ہے، 10 منٹ کی کلپس ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کاٹ کے جو کلپس ذکر کی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کلپس جو ذکر کرتے ہیں، مسائل شرعیہ ذکر کرتے ہیں، 2 مسئلے آغا سیستانی کے لیے، 2 مسئلے آغا خامنہئی کے لیے، 2 مسئلے پرانے مجتہد کے لیے، 2 باتیں اس نے اپنی مرضی سے ڈال دی، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسی چیز جو ہے لوگوں کے سامنے بڑی اچھے انداز میں، بڑی اچھی ریکارڈنگ کے ساتھ، بڑے اچھے مینجمنٹ کے ساتھ، بڑی خوبصورت انداز میں بات پیش ہو رہی تھی، ہر چیز سمجھا کے، لیکن یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، انتہائی بڑی گمراہی، اس لیے کہ سب سے بڑا ہمارا مرکز جو ہے مرجعیت ہے۔ جب تک کہ ہمیں مرجع کی تشخیص نہ ہو، سارے احکام پر عمل کرنا گمراہی، سب کچھ گمراہی، سارے احکام پر عمل کرنا بیکار ہے اور غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت خطرے والی بات ہے، لگے گی بہت اچھی، اور آپ دیکھ لیں 95% جو ہے گمراہی والے احکام آ رہے ہیں۔ اسی طرح پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا حکم ہے، یا آغا سیستانی کا مسئلہ ہے، آغا خامنہئی کا مسئلہ ہے، آغا بہجت جیسا مقدس ترین آدمی کتنا مقدس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے مسئلے پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آغا سیستانی جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کے مسئلے پر عمل نہ کریں، جب تک کہ ہم آغا خامنہئی جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے مسئلے پر عمل نہ کریں، تب تک وہ عمل نہیں ہے، گمراہی ہے وہ اصلا۔ اور ولایت پر اتنا زور دیا گیا، اسی ولایت و احکام شرعیہ کو بچانے کے لیے شہزادی نے اپنے دروازے کو گرنے کی اجازت دی، اپنی قبروں کو ٹوٹنے کی اجازت، اتنی ائمہ معصومین نے قربان دی انہی احکام و شریعت کو بچانے کے لیے، اور ہم جو شریعت کو توڑ مڑوڑ کو پیش کر رہے ہیں۔ شریعت توڑ مڑوڑ کے آ رہی ہے، یہ ہدایت نہیں، یہ گمراہی پھیل رہی ہے۔ جب تک کہ اپنے مرجع کا فتویٰ پتہ نہ چلے تب تک جو ہے گمراہی ہے۔ جب تک کہ انسان کو پورا یقین نہ ہو جائے کہ یہ میرے مرجع کا فتویٰ ہے، تب تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی مسئلے پر عمل نہیں کیا جا سکتا، سب بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اس لیے جو ہے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت، اسی جہالت سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، یہ جہالت ہے، جہالت ہی انسان کو تباہ کر دیا کرتا۔ مثال کے طور پر آغا سیستانی اور باقی مراجع میں کہ ماہ شوال میں عید کے بعد چوتھے دن ہمارے تقریباً زیادہ تر مراجع کہتے ہیں کہ 6 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، 6 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔
برادران اہل سنت تو شاید واجب کی حد تک پہنچ گئے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ 6 دن ثابت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں غیر و نقیت، جو بھی سند ہے میرے نزدیک پاکیزہ نہیں ہے، سب سند میں خدشہ موجود ہے، اس لیے میرے نزدیک وہ ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ سال بھر انسان حرام والوں روزوں کے علاوہ روزہ رکھے تو مستحب ہے، لیکن یہ 6 دن جو دن کی تاریخوں کو معین کر کے روزہ رکھتا ہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ جو رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے رجائے مطلوب، حالانکہ پورا سال روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن ان 6 دنوں کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب عنوان سے قربتاً اللہ کی نیت سے آغا سیستانی کے نزدیک نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسائل شرعیہ میں اپنے مرجے کو ہمیں انجام دینا ہے، نہیں کہ جو مسئلہ سامنے آ گیا اس کے مطابق ہم عمل کرتے چلے گئے، پتہ چلا وہ ساری گمراہی تھی۔ ہمیں اس مرکزیت کو تباہ نہیں ہونے دینا، ولایت کا جو تسلسل ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ اس کی خاطر تو اہل بیت علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی کہ مسائل شرعیہ اس کو ترتیب و سسٹم سے سیکھا جائے، اور سسٹم سے سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے، تابعداری کی جائے، نہ اپنی مرضی چلائی جائے۔ یہ جو ایک گمراہی کا سبب ہے، بہت خطرے والی بات ہے یہ ایک خطرہ۔ دوسرا خطرہ بھی سن لیجئے بچوں کے سلسلے میں، یہ جو چائلڈ سائیکالوجی جو ہے اس کے اعتبار سے بچے کو منع کیا گیا کہ وہ اکیلا کبھی ٹیوشن لے۔ اکیلا ٹیوشن لینا بچے کے لیے خطرے والی بات ہے، اس لیے کہ بچہ جو ہے اس طرح اکیلا پڑھ کے وہ خلوت والی جگہ اور گوشہ نشین ہونے کی بیماری اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور گوشہ نشین ہونے کی بیماری کا مطلب ہے کہ معاشرے میں چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بچہ چاہے جا کر کے باہر کے ماحول میں جہاں پر اسکول کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، چاہے وہاں پر کچھ بھی نہ پڑھے، لیکن جو بچوں کے ساتھ مل کر جو سیکھ رہے وہ بھی ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہوا کرتی۔ بچوں کو گھر میں اکیلا رہ کر پڑھنا چائلڈ سائیکالوجی کے خلاف ہے۔ اس میں بچے کا ذہن جو ہے وہ آہستہ آہستہ خلوت نشینی اور گوشہ نشینی اور ایک کنارہ کشی اور کسی ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہونا، اور جو ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کرے گا اور اپنے آپ کو جو ہے مایوسی کا شکار کر دے گا، اور اس کے نتیجے معاشرے میں نہیں چل سکتا وہ۔ اس لیے جو ہے آن لائن کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے اکیلے، لیکن اس کے برخلاف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، مثلا یورپ کے اندر جو مدرسے چل رہے ہوتے اس کی اتنی کوالٹی اچھی نہیں ہے، لیکن جو مدرسے میں آتے ہیں ان آن لائن کی نسبت جو آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی نسبت پھر بھی بہتر ہوا کرتے، اس لیے کہ وہ بچہ جس کو جو ہے 10 سال پڑھ رہا ہے اس کے باوجود جا کر کے پوچھتے کہ بھائی اچھا بتائیے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جو ہے اس کے سلسلے پیغمبر اسلام کی کیا لگتی تھی، تو کہتے پیغمبر اسلام کی بہن لگتی تھی۔ وہ نہیں آتا ہے، کوئی بات نہیں، وقت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بچوں کے ساتھ رہنے، کم از کم شیعہ بچے مسلمان بچوں کے ساتھ رہنے سے ایک ذہن بنتا ہے، ایک جو ہے وہ مذہب کی باتیں ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، ایمان کی باتیں ہوتی، اس کی نسبت کہ وہ ہمیشہ ڈسکو ڈانس اور مختلف شراب کی محفلوں میں جا کر کے جو ہے وہ وہاں پر اس ماحول سے یہ مدرسے کا ماحول کچھ بھی نہ سیکھے، آ کر کے بیٹھنا جو ہے اپنے مسلمانوں کے درمیان، اپنے شیعوں کے درمیان، یہی اس کے لیے برکت کا سبب ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہے۔ وہ زیادہ بہتر ہے اس آن لائن کی نسبت کہ جو آن لائن جو ہے پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہے پڑھتے پڑھتے اچھا پڑھے، لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ گوشہ نشین ہوتا رہے۔ تو یہ آن لائن کا ایک بہت بڑا نقصان اور بھی ہے۔ ایک نقصان تو ابھی آپ کے سامنے کہ لوگ آن لائن کے اوپر مختلف شرعی مسائل پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا خرابی پیش آ رہی، جس میں مرجعیت کا نام ہی نہیں آتا، بلکہ بعض لوگ تو اپنے لباس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چاند کے مسئلے میں، مثلا آج سیستانی کہتے ہیں کہ چاند جب تک آنکھ سے نہیں دیکھا تب تک چاند ثابت نہیں، بلکہ تقریباً مراجع کا یہی فتویٰ،
صرف آقا خامنہئی کا فتویٰ ہے کہ چاہے آنکھ سے دیکھے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھے دونوں ثابت ہو جایا کرتا ہے، لیکن سیستانی اور باقی جتنے مراجع ہیں تقریباً ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جب تک آنکھ سے چاند نہیں دیکھا تب تک ثابت نہیں۔ تو یہ صاحب آ کر کے اپنے لباس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون سی نان سینس بات ہے۔ آغا سیستانی کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن مسئلہ کہا، مسئلہ جو بتایا وہ آغا سیستانی والا مسئلہ تھا۔ کہ یہ کون سی نان سینس بات ہے کہ جو ہے وہ خالی آنکھ سے دیکھنے کو مان رہے ہیں، ٹیلیسکوپ کو دیکھنے کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ جو ہے دیکھنا تو بالآخرہ دیکھنا ہوا کرتا ہے، یہ کون سا جو ہے مراجع کرام نے فتویٰ۔ یہ مراجع کرام پر حملہ کرنے کی جرات بھی جو ہے آن لائن پر پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ یہ تم کل کے بچے ہو، مراجع پر اعتراض کر رہے ہو۔ تمہیں اپنا جو ہے خود اپنے جو واجبات کی پابندی، اور تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ ولایت کی حفاظت اور مرکزیت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کا دفاع کرنے کے بجائے الٹا جو ہے ولایت پر حملہ کر رہے ہو، اور جو ہے مرجعیت اور جو ہے اپنی مرکزیت کو کمزور کر رہے ہو۔ یہ کون سا جو ہے طریقہ ہو گیا؟ اس لیے جو ہے سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوا کہ دشمن تو ویسے ہی حملہ کر رہا ہے، تم بھی جو ہے مرجعیت پر حملہ کر رہے ہو۔ اس لیے عزیزو، یہ ہماری جہالت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ہے انٹرنیٹ کے نئے جو ہے چیزیں آ رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ ان خرابیوں کے علاوہ جو انٹرنیٹ کے اندر مزید جو برائیاں ہیں وہ تو ہے ہی، جو اچھائیاں نظر آتی ہیں اس کے اندر بھی برائیاں موجود ہیں۔ اب سوچے کہ کتنی خرابی ہوگی ہے۔ تو دشمن حملہ کر رہا ہے کربلا پر، حملہ کر 2 دفعہ نجف پر حملہ کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد جب عیس سے فارغ ہو گیا نجدی، اور پھر اس کے بعد جو ویسٹ کی طرف جو ہے آئے، مکہ مدینہ کی طرف آنے کے بعد وہ بقیع کے روزوں کو اجاڑ دیا، اور پھر جو ہے خالی بقیع کے روزہ حضرت حمزہ کی قبر پر گیا، حضرت حمزہ کی قبر کو بھی اجاڑ دیا، اور خالی اس کو نہیں مکہ کے اندر گیا، مکہ کے اندر جو ہے جنت المالا جہاں پر جو ہے حضرت ابو طالب کی قبر تھی، حضرت آمنہ کی قبر تھی، حضرت خدیجہ کی قبر تھی، حضرت مطلب کی قبر، اور پیغمبر کے بزرگان کی، ان کو بھی ایسا ویران کر دیا کہ ایک انگریز جو مسلمان بن کر کے جھوٹ موٹ آیا تھا، اس نے جب دورہ کیا تو اس نے جب ان چیزوں کو ساروں کو دیکھا، جنت البقیع اور جو ہے جنت المالا اور جو ہے مختلف حضرت حمزہ کی قبروں کو، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر کون سا زلزلہ آیا تھا جس سے ساری تباہی پیش آ گئی۔ ایسا انہوں نے اجاڑ دیا ہے، ایسا اجاڑ دیا ہے۔ دیکھیے کیسی جو چیزیں یہ جو ہے کیسے حملے کر رہے ہیں۔ آج بھی شہزادی کتنی مظلوم، جس کی قبر پر اندھیرا ہے اور دوسری طرف دھوپ ہے۔ ہائے مولا خود اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر، نہیں، مولا جو ہے انہوں نے صرف پیغام اسلام سے ایک حد تک جو ہے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے تلوار نہیں نکالیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے اس سلسلے پیغمبر اسلام سے مولا علی نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ جو ہے جب جو ہے شہزادی کی قبر کو بنا کر کے آئے اور کئی نشان کیا، تو ایک مرتبہ حکومت وقت کو پتہ چلا کہ علی نے فاطمہ کی لاش کو دفن کر دیا، اور ہمیں بتایا نہیں۔ حکومت وقت اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں جو علی نے بتایا نہیں، ہم نے فاطمہ کی میت پر، لاش پر جو ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اس لیے فاطمہ کی قبر کو کھولا جائے گا، اور کھولنے کے بعد فاطمہ کی قبر کے اوپر ایک مرتبہ پھر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ہاں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ فاطمہ کی قبر کا احترام کرتے ہوئے فاطمہ پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہاں مولا علی کو اطلاع ملی، ایک مرتبہ اتنے غیظ و غضب و جلال کے عالم میں چلے کہ سر پر امامہ نہیں، ارے پیروں میں جوتیاں نہیں، آستینیں چڑھائے ہوئے گریبان چاہ کے منہ سے جھاگ پھیرا، اتنی تیزی کے ساتھ پہنچے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کی قبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ خبردار ذوالفقار لے کر اب جو مولا آیا اور کہا خبردار کسی نے فاطمہ کی قبر کو ہاتھ لگایا تو ذوالفقار حیدری آج حرکت میں آ جائے گی۔ ہائے تم نے میرے گھر کا دروازہ جلایا، علی نے صبر کیا، تم نے میرے بیٹے محسن کو ساخط کیا، علی خاموش رہے۔ ارے ہائے میری بیوی پر تم نے ہاتھ اٹھایا، میں خاموش رہا، کوڑے
عرصہ میں خاموش رہا، ہائے تم نے ہر ظلم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن علی خاموش رہا، لیکن آج علی خاموش نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری نکالی، دشمنوں دیکھا، ہائے آج تو علی بڑے غیظ و غضب کے عالم میں، دشمن پیچھے ہٹے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ جب علی فاطمہ کی قبر پر بیٹھے ہو، خبردار کوئی بھی علی کے قریب نہ جانا، کائنات کی ہر طاقت کوئی بھی علی کے سامنے آگی فنا ہو جائے گی۔ چنانچہ دشمن پیچھے ہٹے۔ میں مولا علی سے ایک مرتبہ عرض کروں گا، مولا آپ نے اپنی زوجہ فاطمہ کی قبر کو اجاڑنے کو منظور نہ کیا، ہائے میرے زمانے کے امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ ان کے روزے پر بلڈوزر چلایا جائے۔ ہائے امام چاہے تو ایک مرتبہ صفحہ ہستی کو مٹا دے، لیکن اس کے باوجود ہائے امام نے صبر کیا۔ لیکن ہم امام زمانہ سے پوچھیں گے، مولا آپ نے کیسے صبر کیا؟ اپنی مادر، کوئی اگر اپنی ماں کی قبر کو دیکھے کہ کوئی اس کو کوئی اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک عام آدمی کی غیرت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہائے زمانے کے امام نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ لیکن زمانے کے امام پلٹ کر کے کہے گا کہ ہاں میں نے کربلا میں اپنے دادا زین العابدین کو دیکھا تھا کہ ان کے سامنے ان کے بوڑھے بابا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، میرے دادا زین العابدین نے وہاں صبر کیا، میں یہاں بقی کی قبروں کو اجاڑنے پر صبر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔